السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 47 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سمجھنے، عمل کرنے اور صحیح طرح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو یہاں پر جو یہود آباد تھے تو ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں مشکل ہو رہی تھی، یا تو حسد کی وجہ سے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل کے اندر مبعوث ہوئے، تو یہ حسد ان کو پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل کے اندر ہی جو ہے نا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، تو اب نبی آخر الزماں بھی ہماری ہی جو ہے قوم کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو ملامت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ فضیلت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے زیادہ اپنی نعمتیں دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب نبی ان کی قوم کے اندر بھیجے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سرکشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت ان سے واپس لے لی، اس لیے کہ یہ فضیلت جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ کسی کی میراث نہیں، بلکہ اللہ کا مقرب بندہ بننا اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے قریب رہنا، اس کی ساری جو ہے بنیاد اس پر ہے کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ تو انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ منصب لے کے بنی اسماعیل کی طرف بھیج دیا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔ تو ان کے واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، تو ہم دوسرے رکوع سے یہاں سے جب رکوع نمبر 5 سے آیت نمبر 47 سے جو ان کے واقعات اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیا جائے۔ اس کا پس منظر جو واقعہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بنی اسماعیل تھے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، یعنی یہود جو تھے بنی اسرائیل میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اسرائیل اور یعقوب دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام ہیں، تو ان کی اولاد کو بنی یعقوب بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل بھی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین کو چھوڑ کے مصر میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ تھے، تو یہ لوگ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے 12 بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت کا شروع سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، تو اللہ تعالیٰ کا نے جو پیغمبر بھیجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، تو وہ ہر قبیلے میں، جس قبیلے میں اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے وہ اسی قبیلے کے پیغمبر ہوتے تھے، اور اس میں اپنی بستی کے اندر، اپنی قوم کے اندر ہی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو بعض پیغمبروں پر تھوڑے سے لوگ ایمان لے آتے تھے، بعض پیغمبروں پر زیادہ لے آتے تھے، لیکن بعض پیغمبر ایسے بھی ہوتے تھے جن پر صرف 1-2 لوگ ہی ایمان لاتے تھے، تو وہ چھوٹے سے قبیلے اور اپنی قوم کے اندر ہی مبعوث کیے جاتے تھے۔ لیکن بعض پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجے جو بہت بڑے قبیلے پر، بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں پر، بہت زیادہ قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کی جو بنی اسرائیل تھی وہ بہت بڑا زبردست قبیلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام قبیلوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے نسل چلی، تو اس طرح یہ قبیلہ جو ہے لاکھوں لوگوں تک ان کا قبیلہ پہنچ گیا، اور بہت بڑا زبردست قبیلہ تھا۔ تو یہ جو قبیلہ تھا یہ پورا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں آ کے آباد تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہت ختم ہو گئی اور اس کے بعد دوسرے بادشاہ وغیرہ آنے لگے، تو بنی اسرائیل اصل میں ان کی اپنی قوم نہیں تھی مصر کی، بلکہ یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، اور یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو دوسری قوم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا ہے کہ جس خاص فرعون کا ہم ذکر سنا کرتے ہیں، وہ فرعون یہاں پر بادشاہ بن گیا۔ اب اس فرعون کے آنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کچھ زیادہ ہی بڑھا دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو جو ہے ایک نجومی نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، یا اس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔
تو جب اس کو نجومی کی اس بات پر یقین آ گیا تو اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سارے بیٹوں کو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب لڑکے پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ وہ خدمت وغیرہ کے کام آئیں گی۔ تو اس طریقے سے اس نے جو ہے حضرت یعقوب علیہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ختم کرنا شروع کر دیا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا بنی اسرائیل پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جب، تو ان کی والدہ نے بھی اسی خوف سے کہ فرعون جو ہے وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ایک جو ہے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور پھر وہ دریا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے اندر تھے وہ بہتا بہتا فرعون کے محل کے سامنے چلا گیا۔ تو جب اس کو جو ہے نا بی بی آسیہ نے اور فرعون نے یا کسی خادمہ نے دیکھا اور اس کو اندر لے کر آئے، جب کھولا تو اس میں بچہ تھا، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیں، مگر بی بی آسیہ جو ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی فرعون کی، تو اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو فرعون نے جو ہے بی بی آسیہ کی بات مان کر ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بڑے ہوئے اور وہیں پر فرعون کے محل میں پلتے پلتے وہ بڑے ہوئے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعثت دی اور مبعوث کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور اس سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس کو یہ بھی دعوت دی کہ تم بنی اسرائیل کو جانے دو تاکہ یہ اپنے ملک جو ہے فلسطین میں جا کے آباد ہوں، لیکن فرعون نے یہ بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے ان کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، لیکن پیچھے سے فرعون کو بھی پتہ چل گیا، تو وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے نا پیچھے آنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی سارے قبیلے و قوم کو لے کر دریا پر پہنچے۔ اب بالکل دریا کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ان کی قوم پریشان ہو گئی کہ جو ہے نا اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ نے تو ہمیں برباد کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ پیچھے تو فرعون کا لشکر اور آگے دریا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں جو ہے مطمئن ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ اپنے قبیلے کو لے کر چلے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر ماریں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو اللہ کے حکم سے یہ پورے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے، اور اب وہ 12 راستے جو ہے جب وہ 12 یہ دریائے احمر تھا جس میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے خشک راستے بنا دیے، اس طرح کے پانی جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح سے کھڑا ہو کے اور بیچ میں جو ہے نا خشک راستے بنا دیے۔ یہ ایک کھلا ہوا معجزہ تھا۔ تو یہ سارا قبیلہ جو ہے اس سے بالکل بخیر و عافیت کے ساتھ جو ہے اس نے اس کو پار کر لیا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبیلے نے جو ہے اس کو پار کر لیا، تو اس نے سوچا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اور اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی کے اندر جو ہے اس نے بھی لشکر کو پانی کے اس پر راستوں پر ڈال دیا۔ مگر جب وہ پانی کے اندر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ ادھر پانی سے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو برابر کر دیا، اور فرعون اور اس کا پورا لاؤ لشکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کو، پورے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کھلا ہوا کہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کس طرح پانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنائے اور کس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے ان کو اس سے نجات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا سرپرستی عطا کی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ہم جہاد کرتے ہیں اور اپنا فلسطین جو قبیلہ ہے اس کو اپنے فلسطین ملک کو، اپنے آبائی ملک کو جو ہے جہاد کر کے حاصل کرتے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو جو ہے وہاں پر جو بنی اسرائیل کا جو قبیلہ تھا، فلسطین ملک تھا فلسطین، وہاں پر جو ہے ایک عمالقہ نام کی جو ہے نا قوم آباد تھی جو بہت زبردست تھی طاقت میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے اور ہم جو ہے وہ جہاد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ وہاں سے تو آ گئے مصر سے، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینہ کے اندر ان کو جو ہے نا بھٹکنے کے لیے 40 سال تک چھوڑ دیا کہ اب تم جو ہے نا یہاں سے کبھی نکل نہیں سکو گے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر
جو ہے صحرائے سینا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا قید کر دیا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بہت سارے پیغمبر اس میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا مقرب بنا چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر اس قید کے اندر بھی جو ہے بہت نعمتیں عطا فرمائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ نازل اتار کے جو ہے نا کھانے کا بندوبست کیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت سارے انعامات جو ہے نا وہ کیے. اور وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر پتھروں سے پانی 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے نکال دیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ نعمتیں دیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اور مسلسل سرکشی ہی اختیار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نافرمانیاں ہی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات اتنی مقدس کتاب دی، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ہے بت پرستی شروع کر دی. اور اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے نا نافرمانیاں کیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی صحرائے سینا کے اندر ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے ایک اور پیغمبر کو اللہ پاک نے وہاں پر بھیجا. تو اسی طرح ان کی یہ سرکشیاں جاری رہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا. اس لیے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کیں، تو اللہ پاک نے ان سے یہ جو ہے شان رسالت جو تھی وہ ان کو وہاں سے منتقل کر دیا، اور ان کی قوم میں آخر الزمان نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پورے رکوع کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اب اس واقعے کے بعد اس کو سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو. انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی جو ہم نے واقعے میں ذکر کیا کہ ان کو فضیلت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی، علی العالمین، دنیا والوں پر تم کو فضیلت دی. واتقوا یوم اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آئے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ان سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہاں پر کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس نعمت کے بارے میں یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تمام لوگوں پر، اور دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، تو وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زبردست اور اتنے جلیل القدر پیغمبر ان کے پاس بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جیسی کتاب دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اصل میں وہ تورات کے اصل مخاطب بھی تھے، تو اس وجہ سے مخاطب بنے تھے، تو اس وجہ سے تمام لوگوں پر، اس زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلت دی تھی. اسی فضیلت کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اس فضیلت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی تھی. اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. جیسے دستور تھا کہ جب کوئی شخص کوئی قبیلے والے کسی دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو جو ہے قید کر لیتے تھے، تو پھر اس کو کہتے تھے کہ تم اس قیدی کے قبیلے والوں سے کہتے تھے کہ اگر تم اپنا قیدی چھڑانا چاہتے ہو تو اتنے پیسے دو اور اتنا مال دو، تو ہم تمہارے
قیدی کو چھوڑ دیں گے تو اسے فدیہ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، مطلب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑیں گے تو کسی سے کوئی فدیہ لے کر کوئی شخص نہیں بچ سکے گا اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جیسے کوئی شخص اگر پریشان ہو تو ایک تو مالی مدد ہوتی ہے یا اس کی پریشانی سے نکالنے کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے دلاسا دیا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ اہل ایمان کو تو انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، شفاعت ملے گی، لیکن یہ ایمان کے ساتھ ہے، شرط اس میں ایمان ہے۔ لیکن کافروں کو جو ہے نا کوئی سفارش اور کوئی مدد کسی بھی طریقے کی نہیں ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا، جیسے کہ ابھی ہم نے واقعہ ذکر کیا کہ فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو سوء العذاب، وہ تم کو بہت برا عذاب دیا کرتے تھے، بڑی تکلیف دیتے تھے۔ کیا تکلیف دیتے تھے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اچھا یہاں تک تو یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جو لوگ تھے، فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا کہ وہ ان کو اتنا سخت عذاب دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور پھر ان کو بنی اسرائیل کو بچا لیا اور یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے کیا کیا، تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کیا، من بعد ذلك لعلکم تشکرون، اس لیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، کیسی کتاب، جو فیصلہ کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، بس تم کیا کرو کہ توبہ کرو اپنے رب کے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، الی بارئکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، ذالکم خیر لکم، کہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ،
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں اپنے سامنے، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو کیا کیا، بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد، من بعد موتکم، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر یا تمہارے لیے من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ہمارے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی جانوں کے اوپر ہی نقصان کیا، ظلم کیا، اور انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو، یہ لوگ انہوں نے جو ہے فلسطین میں جہاد کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینہ کے اندر جو ہے قید کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوہ طور پر جا کے اعتکاف کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے. تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دینے کے لیے بلایا تو پیچھے سے ایک سامری نام کا آدمی تھا، اور انہوں نے اپنے قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، اس سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پتہ نہیں کس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، معبود تو یہ ہے یہاں پر، اور اس نے ایک بچڑا بنا لیا، کہتے ہیں کہ جس میں سے کچھ آواز بھی آیا کرتی تھی، اس طرح کا ایک بچڑا بنا لیا، اور بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی عبادت اور پرستش شروع کر دی. تو انہوں نے اس پرستش کرنے سے کیا کیا، اپنے اوپر ہی ظلم کیا. اس لیے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا نقصان اور عذاب بے شک ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے جب اپنے قوم کو دیکھا تو سب پرستش کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے ان کو سمجھایا، تو انہوں نے پھر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. اس کے بعد، اس غلطی کے بعد، اس پرستش کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کتاب دی، تورات، اور جو بہت فیصلہ کرنے والی دنیا کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دستور حیات دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات اس تورات کے اندر تھے، تاکہ وہ اس کی کتاب کے ذریعے سے ہدایت پائیں اور اس پر عمل کر کے اللہ کے مقرب بن جائیں. تو کیا ہوا کہ ان کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب ان کو لا کر دی تورات، اس پر بھی ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اچھا، اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تو جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر یہ کہا کہ اس طرح تمہاری توبہ قبول ہوگی کہ تم یہ کرو کہ جن لوگوں نے پرستش کی تھی بچڑے کی، ان کو قتل کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، کہ بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی، وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے جو ہے بچڑے کی عبادت کی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. تو فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی جانوں کو قتل کیا، مطلب اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. اچھا، یہاں جو اللہ یہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم، کہ یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے. تو قتل کرنا بظاہر تو کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی انسان ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ وہ لوگوں کے لیے فساد کا ذریعہ بن جائے، یا اس کے جو ہے نا اس گناہ کے کرنے کے بعد دندناتے پھرنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ شے ملتی ہو کہ ہم بھی اس گناہ میں کو کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص کسی کو جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے اور پھر جو ہے وہ ایسی دندناتا ہوا پھرے، تو یہ لوگوں کو بھی اس سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کو قتل کر سکتے ہیں، تو ایسے شخص کو قتل کیا جاتا ہے. اور اسلام لانے کے بعد جب کوئی شخص کفر کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی مرتد کی سزا جو ہے نا وہ قتل تھی. پھر کیا ہوا، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا.
اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو جب تک اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو تورات پر تو اب یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اتنے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اتنے معجزات دیکھ چکے تھے کھلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد کی تھی، اور اتنے واقعات ہونے کے بعد بھی یہ اس طریقے کی بات کر رہے تھے. چاہیے تو ان کا یہ تھا کہ وہ فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے بلکہ یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ایک آواز بھی سنائی کہ یہ جو ہے تورات جو ہے اس پر ایمان لے آؤ اور یہ میری کتاب ہے بھیجی ہوئی. لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کا ذکر آگے سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک صاعقہ مطلب بجلی بھیجی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر ایک ایسی بجلی بھیجی جس میں کوئی کڑکا بھی تھا اور زلزلہ بھی تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، وہ مر گئے. بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ مر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، چاہے وہ بے ہوش ہو گئے ہوں یا مر گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے جو ہے زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. اب وہ جہاں صحرائے سینا کے اندر یہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے ایسی جگہ تھی بالکل جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، اور جہاں پر کوئی رہنے کے لیے کوئی وہ نہیں تھا، آرام کا بندوبست نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر بادل و غمام، بادل کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا. من و سلوہ کی تفصیل قرآن پاک کے اندر تو نہیں آتی، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سلوہ جو ہے نا وہ بٹیرے تھیں کہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں اتاری، اور وہ جب ان کو پکڑتے تھے تو وہ مزاحمت نہیں کرتی تھیں، آرام سے ہاتھوں میں آ جاتی تھیں، اور وہ جیسا چاہتے اس کو بھون کر یا پکا کر کھا لیتے تھے. اور من کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو بوٹیوں کی شکل میں وہاں پر پودوں اور درختوں میں لگتی تھی، اور اس کو جو ہے بغیر پکائے بھی کھا سکتے تھے. اور یا پھر کوئی بعض روایت میں آتا ہے کہ جب صبح شبنم اترتی تھی آسمان سے، تو ان کے اٹھتے ہی وہ شبنم جو ہے وہ کھانے کی چیز میں بدل جاتی تھی، اور وہ اس کو صبح سے کھا لیتے تھے. واللہ اعلم من و سلوہ کوئی خاص ایسی سوغات تھی جو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ان کے اوپر من و سلوہ، کہ اس میں سے وہ کھائیں اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ رزق میں سے. لیکن کیا ہوا کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اتنی نعمتوں کے بعد بھی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی اختیار کی. تو کیا اس سرکشی اختیار کر کے انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ انہوں نے ظلم نہیں کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک جو ہے نا اسلوب بتا دیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا جو ہے بدلہ، جس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رَغَدًا، فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہوگی دروازے سے تو سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ بھی کہو کہ اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے. نغفر لکم خطایاکم، تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان ظالموں نے کیا کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، قولا غیر الذی، انہوں نے اس بات کے بدلے ایک اور بات بنا لی. تو نتیجہ کیا ہوا، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے کیا کیا، رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے تھے، اللہ نے ان کے بدلے میں، ان کی سزا میں، ان ظالموں پر آسمان سے جو ہے عذاب نازل فرمایا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ گناہ کرتے تھے. اچھا، جب ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا من و سلوہ نازل کیا، تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے جب
اتنی ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی کہ اس تھوڑے عرصے تک کے بعد وہ اس سے اکتا گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم اب کب تک یہ بٹیرے کھاتے رہیں گے، کب تک یہ من و سلوہ ہم کھاتے رہیں گے، ہمیں تو جو ہے نا وہ گندم اور دال اور دالیں اور اس طرح کی جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں چاہیے، اور ہم جو ہے اس کو اب کھانے سے جو ہے نا وہ تنگ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر تم یہ سب چیزیں جو تم مانگ رہے ہو یہ کھانا چاہتے ہو، تو اس ایک بستی کا اللہ نے آج ذکر فرمایا کہ اس میں جو ہے داخل ہو جاؤ۔ اس بستی کا قرآن مجید کے اندر نام نہیں ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی قوم تھی، ایک قریہ تھا جس کو اس کا کوئی خاص نام آتا ہے، تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کو جو ہے داخل ہونے کے لیے کہا کہ تم وہاں داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر جب تم جاؤ گے تو تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ تم کس طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ جب تم داخل ہو دروازے سے تو سجدہ مطلب سجدہ کرتے ہوئے، مراد اس سے یہ ہے کہ سجدے والی حالت میں جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ بھی کہنا ہے کہ حطہ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، مطلب یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے وہاں داخل ہونا۔ تو جب تم اس طریقے سے داخل ہوگے تو اللہ پاک اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جب تم استغفار کرو گے، اور تمہیں اور زیادہ بھی دیں گے۔ مگر ان ظالموں نے کیا کیا کہ جب داخل ہوئے تو اکڑتے ہوئے اور جو ہے نا وہ استہزائیہ نعرے لگاتے ہوئے اور جو ہے وہاں داخل ہوئے، اکڑ کے ساتھ اور استہزاء اور مذاق کے ساتھ داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اس جو اللہ تعالیٰ نے حطہ کہا تھا اس کو بدل کے ایک دوسرا لفظ حنطہ بنا دیا۔ حنطہ کا مطلب ہوتا ہے گندم، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو بدل کے انہوں نے حنطہ گندم کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں داخل ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اس ظلم کے بدلے، اس گناہ اور نافرمانی کے بدلے اللہ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس کا ذکر یہاں پہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ کون سا عذاب تھا، لیکن روایات اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عذاب تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مختلف عذاب بھیجے، جس کے اندر کبھی ان کے اوپر آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں، کبھی ان کے اندر کوئی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، کبھی طاعون آ جاتا، اور اسی طرح مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو تکلیفیں اور جو ہے نا کوئی نہ کوئی عذاب چھوٹا اور یا کوئی ایسا عذاب ان کو ملتا رہتا، لیکن کوئی ایسا عذاب، بڑا عذاب اللہ نے ان کو نہیں دیا جس سے وہ پورے ہی بالکل ہلاک ہو جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مستقل تھوڑے تھوڑے عذاب دے کے ان کو جو ہے نا سمجھانا چاہا۔ تو یہاں پر اسی کا اللہ پاک نے اسی جو ہے نا عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ آسمان سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کو ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔